آج بہت اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ جب سے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ وزیرآباد میں ہوا ہے تب سے ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی، اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانا ثناء اللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں، اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے۔ جے آئی ٹی بنی، آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری، اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف دہ چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے، اور وہ جے آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی، اور حکومت کے دورانیہ کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیبنٹ کی اپروول کے بعد ساروں کے بعد یہ بنی، اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی۔ جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتا چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر باقاعدہ انکوائری کی۔ جب انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی تھی کہ آپ کو جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے پہلے ایویڈنس دیا، پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی، اور اس لیے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا، کارڈ کھیل رہے تھے، وہ بالکل نہیں تھا۔ اس کے اندر کم سے کم 3 اساسنز جو تھے وہ شامل تھے، اوکیسٹریٹڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، اور اس کے اندر یہ حکومت انوالو تھی۔ انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر انکوائری ہوئی، اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے۔ پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے، دس واز اے کرمنل ایکٹیویٹی۔ ان کو ایک جب انویسٹیگیشن کی ذمہ داری دی انہوں نے کر کے، اور بعد میں ایویڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی۔ اس کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچرلی وہ ہٹے بھی اس کے اندر، اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے۔ اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوالوڈ ہے تو ہم 100% یقین ہے۔ پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 جنوری کی نوٹیفیکیشن ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی، جس پر آپ کو پتا ہے میں نے اعتراض کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے، جبکہ ایک جے آئی ٹی ایگزسٹ کر رہی تھی جو آلریڈی بنی بھی تھی، جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے، اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے ایک نئی فیڈرل کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی۔ یہ جب جے آئی ٹی بنی ہے، ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور ہم نے کہا، ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے، جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس نے جے آئی ٹی بنائی، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر میں نے اعتراض کیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے میری پٹیشن جمع ہوئی ہے، مجھے امید ہے 27 سے 28 تاریخ کو اس کے اوپر ہماری شنید بھی ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ کل نئی جے آئی ٹی آ گئی، یہ آپ کے سامنے نئی جے آئی ٹی آ گئی ہے۔ تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کی؟ انہوں نے کہا جی 23 فروری 14 کی جو ہماری جے آئی ٹی تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں۔ خوبصورتی کیا ہے اس کی؟ خوبصورتی اس کی یہ ہے، اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں
جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا تھا، یعنی وہ جو ملزم ہیں، وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا، انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا، ان 4 کے نام ہیں. ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. سید خرم علی، آر پی او راولپنڈی. احسان اللہ چوہان، اے آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب. ملک طارق محبوب، ڈی پی او جھنگ. نصیب اللہ خان، ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز. یہ 4 کا. درمیان میں کس کا نام ہے؟ درمیان میں کامران عادل صاحب کا، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا، وہ بھی اس میں، مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی. اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں؟ اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ جے آئی ٹی ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ جے آئی ٹی کو کام تو نہ کرنے دیں، اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خود برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، اور تیسری پیشی میں پتہ چلا، مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں ڈی جی اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا، تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے ڈی جی اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتا چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. 11 صفحے رہ گئے، اس پوری رپورٹ کے 11 صفحے رہ گئے. یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی بریف کیا، میں نے وہاں گجرانوالے بھی بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کام انلیگل ہیں، وہ ان کے خلاف تو الزام ہے. ان لوگوں کے اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے، انہوں نے ڈسٹروائے کیا ایویڈنس، انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا، یہ والا حال کیا انہوں نے. نہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں، خود ہی منصف ہے، خود ہی چور ہے، سب کام جو ہے ہم اکٹھے کریں گے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈرل حکومت اس میں شامل ہے، اس میں پروونشل حکومت، جس کو ویسے تو کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن اصل میں نون لیگ کی گھر کی باندھی ہے. نون لیگ کے گھر کی باندھی ہے. وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں، ایسے جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم تو آپ کو خاص طور پہ پتہ چلا ہوگا، کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھیں سرگودے، تو میرا خیال ہے پروٹوکول جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا، اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ اپنا محسن نقوی صاحب جو ان کے گھر کے سلام دعا والے باندھی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھناؤنی سازش ہے عمران خان کے خلاف. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، اس کو آپ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو گولیاں لگیں، آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں. اور وہ جو ڈی پی او ہے گجرات کا، وہ ڈی پی او انوالوڈ ہے اس کے اندر. آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پی او نے 1 گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا، وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالوڈ ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کے اوپر، اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان 4 بندوں کا، میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ دیم.
میں بلکہ پانچوں کو چیلنج کروں گی. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں, اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا ایک قاتل ہے, اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے, یا جو سارا اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے. اس کے خلاف اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مان رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے. اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا. اب کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ, اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت, جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں, تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے, تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہہ ریفیوٹ کرے, انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں مسز فیلبوس, اور مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل, کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج, یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے, ایف ایس سی میں نمبر کم تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر, جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان, پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو, تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں, خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کریں.
مہربانی کر کے رحم کریں. آپ بہت پاپولر ہیں, الیکشن کروا لیں, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری, ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. تو اسی طریقے سے سارے کو سارا کول ایویڈنس ہے. تسی چلاؤ جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو, تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے, لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے, وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو, تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا, اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. جی وہ سوال ہی دیکھیں بیٹا, جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے بیٹا, مقصد ایک سیکنڈ سب سے بڑی یہ بات ہے, پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے. تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے اندر. جیل میں چلے گئے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ضمانتیں کی ہیں, وہ یہ نہیں ہے. ہم صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے, ہمیں تاکہ انفارمیشن ہو. جیسے اب مجھے پتا ہے میرے 60 ٹاؤن والے کدھر ہیں, میں تو انفارمیشن لینی تھی نا, ان کی فیملی کو بتانا ہے. ان لوگوں نے والنٹیئر کیا, پر میرا بھی تو فرض بنتا ہے ان کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ان کے گھر والے کدھر ہیں, اور دے آر آل رائٹ اینڈ دی لک. کوئی ایسا آپ فکر نہ کریں. جیل بھرو تحریک چل رہی ہے, کل انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگی. تشریف لائیں نا آپ سارے گجرانوالہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ کل خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کون سا زخم ہے, اتنی دیر میں تو چھت پہ لیٹر بھی تیار ہو جاتا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو رہے ہیں. عمران خان صحت مند نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا, اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے. مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کام دی گل کہی نہیں, لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو, اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو. وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تسی دس دینا کہ اگر 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا, کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے, اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے, گولی ماری آپ نے, گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی, میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں, تسلی کریں, ایکس رے کریں, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں. انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں, ساری ایکس ریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے کوئی اس بندے کو بات نہیں کر سکتا ہے, وقت لگتا ہے ہیلنگ کا. اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں, وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی. مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں, لنگڑا کے چل رہے ہیں. تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا کام؟ شرم آنی چاہیے اس کو. خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جی جی دیکھیں میری ہمیشہ زندگی کے اندر میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ میرا تو جوڈیشری پہ بڑا اعتماد ہے. میں ہمیشہ ججوں کے پاس ہی گئی ہوں, میں ہمیشہ کورٹوں میں گئی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میجورٹی کیسز میں نتائج آ جاتے ہیں. آپ کسی کا آپ ٹیلی فون ٹیپ
صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کورٹ سے اجازت لیتا ہے، اور وہ بھی ہائی کورٹ سے۔ ہائی کورٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ اگر ٹیپ کریں گے، اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس کورٹ میں جمع ہوتا ہے، پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کے اوپر ایف آئی آر لکھی جائے یا نہ لکھی جائے۔ بیسکلی ٹیررسٹ سے جان چھڑانے کی کام انہوں نے بیچارے نو اپنے ٹیررسٹ جڑے تو پھڑے نہیں جا رہے، وہ سانو انہوں نے ٹیررسٹ بنا لیتے ہیں۔ جی 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 کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ خان صاحب نو کا سمن ہے اسلام آباد کا، خان صاحب کی جو روانگی ہے اسلام آباد ڈپارچر نیب میں اپیئر ہونے کے لیے، ان کی اہلیہ کا بھی ساتھ سمن ہوا ہوا ہے، تو کوئی اس قسم کا پلان ابھی تک پارٹی؟ میں اس کے بارے میں میرا خیال ہے میرے لیے جواب دینا اس لیے مشکل ہے کہ بیٹا میری ابھی اس پر ڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی ان سے، ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتا دوں۔ بہت جی جی آخری سوال بولے بولے۔ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ پاناما لیکس وغیرہ، جی آپ نے ذکر کیا کہ جو پاناما لیکس وغیرہ اور دیگر کیسز تھے نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، یہ آپ کے دور کے نہیں تھے، اور اسی پہ تحفظات ہے نون لیگ کو بھی کہ اس میں سارا جو کچھ ہوا، نہری ہوئی، سزائیں ہوئی، جنرل باجوہ کا کردار تھا سارا، اور اس کے بعد جب آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ گئے، آپ بھی جنرل باجوہ کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، نون لیگ بھی نشانے پہ رکھے ہوئے، تو کیوں نہیں آپ لوگ سارے ایک معاملے کے اوپر آ کے یہ جو معاملہ جمہوریت مضبوط ہو، ایسے کردار ہیں جو سیاستدانوں کو نااہل کرتے ہیں، سزائیں دلواتے ہیں، بیک ڈور سے پاور ان کے پاس ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں نہیں آپ لوگ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑتے اور ان کو کنٹرول کریں اور جمہوریت؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی صحیح طریقے سے الیکشن ہو جائے بغیر مینوپولیشن کے، آپ کی جمہوریت خود بخود مضبوط ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا، ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے، ہم سارے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سارے ادھر ہیں، آپ اکیلے ادھر ہیں۔ ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں، آپ کے سامنے ہے 20 سیٹوں میں سے ہم نے 15 سیٹیں جیت لی، آپ ان کو منہ کی کھانی پڑی سب کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلی کے اندر 186 نمبر پورے نہیں ہوں گے، گولڈن نمبر، وہ بھی پورا کر دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دیں تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب کوئی چیز عوام سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، عوام کو بھی پتا ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، پتا ہے نا عوام کو۔ اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو واٹ از دا میسج وچ مسٹ گو؟ پھر میسج جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔